اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل فارسی قاعدہ کا سبق اسم ظرف کا بیان۔ اسم ظرف کی تعریف پڑھیں گے، اسم ظرف کی اقسام پڑھیں گے، اسم ظرف کے بنانے کے طریقے اور قواعد پڑھیں گے۔ اسم ظرف کی تعریف کیا ہے؟ اسم ظرف وہ ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے۔ تو یہاں پر اسم ظرف کی اقسام بھی معلوم ہو گئیں۔ اسم ظرف کی اقسام کیسے معلوم ہوئیں؟ اسم ظرف کی اقسام بین طور معلوم ہوئیں کہ اسم ظرف کی تعریف کی گئی۔ اسم ظرف وہ ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے، یا تو بتائے گا جگہ کو یا بتائے گا وقت کو۔ اگر جگہ کو بتائے تو اس سے مراد ہوگا اسم ظرف ظرف مکان، اگر بتائے وقت کو تو پھر مراد ہوگا ظرف زمان۔ تو پتہ چلا اسم ظرف کی دو اقسام ہیں، یا تو ہوگا اسم ظرف ظرف مکان یا ہوگا ظرف زمان۔ اگر جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو پھر ہوگا اسم ظرف ظرف مکان، اگر وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو پھر ہوگا اسم ظرف ظرف زمان۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فارسی میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر سے پہلے لفظ وقت یا جائے لگا دیا جائے، جیسے وقت خواندن اور جائے درخشیدن۔ اس سے پھر ایک بات معلوم ہو گئی کہ اگر لفظ وقت لگائیں گے تو اس سے بنے گا ظرف زمان، اگر لگائیں گے لفظ جائے تو اس سے بنے گا ہمارا ظرف مکان۔ وقت خواندن پڑھنے کا وقت، جائے درخشیدن چمکنے کی جگہ، یا وقت خوابیدن سونے کا وقت، اور جائے خاریدن، جائے خاریدن کھجلانے کی جگہ۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا بنانے کا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کبھی حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھا کر اس میں ظرف بناتے ہیں، جیسے آرام سے آرام گاہ، اور اسی طرح رہائش سے رہائش گاہ۔ آرام کی جگہ یا آرام کا وقت گاہ لگائیں گے حاصل مصدر کے آخر میں تو یہ بھی ہمارا اس میں ظرف ہوگا۔ سیاق و سباق کو دیکھیں گے، اگر وہ اس میں ظرف زمان بن رہا ہو تو زمان بنائیں گے، اگر مقام بن رہا ہو تو مقام۔ جس طرح یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ آرام سے آرام گاہ اس میں ظرف بن گیا، آرام کرنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، آرام کرنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے خواب سے خواب گاہ، سونے کا وقت یا سونے کی جگہ۔ خواب یہ امر ہے خوابیدن مصدر کا، خوابیدن مصدر سا خوابد مضارع دال کو گھرایا امر ہو گیا خواب، آخر میں گاہ بڑھایا تو یہ ہو جائے گا خواب گاہ، سونے کا وقت یا سونے کی جگہ۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے معنی اس میں ظرف اور اس میں مقام کے مطابق ہوگا۔ تیسرا بنانے کا طریقہ کیا ہے اس میں ظرف کا؟ اس میں ظرف بنانے کا تیسرا طریقہ فارسی قاعدے والے نے یہ بیان کیا، کبھی امر سے پہلے کسی اسم کو ملا دیتے ہیں۔ امر سے پہلے، امر کا صیغہ واحد حاضر سے پہلے کسی اسم کو ملا دیں تو یہ ہمارا ہو جائے گا ظرف، اس میں ظرف۔ جیسے زر خیز سونا پیدا ہونے کی جگہ، یہ اب ہمارا جو خیز ہے یہ ہے امر، خیزد مضارع ہے، مصدر اس کا ہے خاستن یا خیستن، خاستن خیستن مصدر ہے، معنی اٹھنا، خیزد مضارع یا پیدا ہونا، خیزد مضارع، دال کو گھرایا، یہ بن گیا صیغہ واحد حاضر فعل
امر معروف، خیز اس کے شروع میں زر لگا دیا، یہ ہو گیا زر خیز، سونا پیدا ہونے کی جگہ۔